الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سرکار کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ سچے اور برحق نبی اور پیغمبر ہیں۔ تو میں اسلام لے آیا تو حضور علیہ السلام سے جو سب سے پہلے میں نے ارشاد سنا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا بِالْأَرْحَامِ، کہ میرے حضور نے کیا فرمایا کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ اور بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور نماز پڑھو اس وقت کے جب لوگ سو رہے ہوں۔ ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ واصلوا بالارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ اور نماز پڑھو اس وقت کے جب لوگ سو رہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ علیہ السلام نے 4 باتوں کا حکم فرمایا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنے میں انسان کے درمیان، لوگوں کے درمیان باہمی محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے السلام علیکم تو ایک انس پیدا ہوتا ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ سلام صرف سلام نہیں بلکہ ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے صاحب تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اور اگلا بندہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ تو یہ دعا بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ جب آپس میں ملاقات ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی میرے حضور نے کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکھوں کو کھانا کھلانا۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی مستحق کو، کسی بیوہ کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یا آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے ساری رات نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کسی یتیم اور مسکین یا کسی مستحق کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ماحول کے اندر کتنے بیچارے مستحق ہیں، وہ بھوکے اور پیاسے زندگی گزارتے ہیں اور ہم لوگ اچھے اچھے کھانوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پڑوسی کا خیال نہیں، دائیں بائیں کا خیال نہیں، کسی مستحق کا خیال نہیں، یہاں تک کہ خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر بھی ہم لوگ ایسے لوگوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو میرے حضور نے پوری امت کو یہ سبق دیا ہے کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہ بھوکھوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی واصلوا بالارحام، کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک پیش آنا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ تو میرے حضور نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، اور نماز کا اہتمام کر، زکوٰۃ کو ادا کر، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے پیش آ، حسن سلوک سے پیش آ۔ رشتہ داروں کے ساتھ پیار اور محبت
اور ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا۔ اسی طرح میرے حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے پیش آتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، چوتھی بات ارشاد فرمائی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وصلوا باللیل، نماز پڑھو رات کے وقت، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو اس نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد ہے، کہ سارے لوگ سو رہے ہوں اور آپ نماز تہجد میں۔ اور ایک نماز تہجد اور مسواک، یہ دو ایسی عبادتیں ہیں میرے بھائیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ دونوں چیزیں لازمی کر دیتا، مسواک اور تہجد۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا بڑا اہتمام فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جب بندہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے تو اللہ پاک تہجد کی عبادت کو اور دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ ہر رات تہجد کے وقت اللہ پاک آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لوں۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو کوئی چیز چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ وہ کام فوراً ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چار باتیں آج کی ویڈیو اور سبق کے اندر نوٹ فرما لیں۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ میرے حضور نے فرمایا یہ چار چیزیں، سلام کو پھیلاؤ، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اور رات کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔